کاظم حسین کاظم نے لکھا ہے، جیت بخشے جو چراغوں کو ہوا زندہ باد، اس پہ قربان چراغوں کی ضیاء زندہ باد۔ میں نے دشمن کو مہارت پہ کوئی داد نہ دی، میرے اندر سے کوئی بول پڑا زندہ باد۔ گھر کا مالک تو میرے ضبط پہ تانا زن تھا، گھر کی دیوار نے پر مجھ سے کہا زندہ باد۔ بزم یاراں میں میرے فن پہ ہے انگلی اٹھی، پھر میری فکر پہ بہتان لگا زندہ باد۔ مر گیا بھوک سے پر بھیک کا لقمہ نہ لیا، مرنے والے تیرے کردار و انا زندہ باد۔ فیصلہ میرا شعوری تو نہیں ہو سکتا، جس کو تھی مات ہوئی اس کو لکھا زندہ باد۔ کر لے منظور ثنا خوانی کاظم کو حسین، تو بھی زندہ ہے تیری کرب و بلا زندہ باد۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، دوسروں کی انتخاب کردہ جگہوں پر جلسے کر کے اپنی مقبولیت کو پرکھنے اور اس کا پیغام دینے والے اس سوچ میں ہیں کہ ووٹ بینک میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومتی جماعت ہونے کے ناطے جلسے کرنے پر مخالفین پر تنقید کرنے والے اب اپنی حکومت میں جلسے کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا بھوک سے بڑھ کے بھی کوئی روگ ہے دل کا؟ بھوک اور افلاس کی ماری عوام کے جلسے اس وقت اگر دیکھیے تو ان کو جلسے نہیں چاہیے، ان کو سستی روٹی چاہیے۔ میاں صاحب زندہ باد کے نعرے آپ کو تسکین تو دے سکتے ہیں، پیٹ کی بھوک کو ختم نہیں کر سکتے۔ میاں صاحب کے آ جانے سے آپ کی سیاست تو مضبوط ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان کا پیسہ مضبوط نہیں ہو سکتا۔ عدلیہ مخالف تحریک سے آپ کو نیا سیاسی بیانیہ تو مل سکتا ہے، مگر نظام انصاف مضبوط نہیں ہو سکتا۔ وقتی اتحاد سے آپ کی سیاست تو بچ سکتی ہے، لیکن کسی دوسرے کی سیاست ختم نہیں ہو سکتی۔ وفاداریاں توڑوانے سے آپ سے بڑے ناموں کا الحاق تو ہو سکتا ہے، لیکن پراگندہ سیاست کا خاتمہ اور جدید دنیا کی سیاست کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ عوام کو دوسروں کی کردار کشی کا منظر دکھا کر اپنی معاشی تباہی سے توجہ نہیں ہٹائی جا سکتی۔ سیاسی اتوار کو بدلنا ہوگا، نئی دنیا کی سیاست کو دیکھنا ہوگا، جدت پسندی کے نظریے کو جانچنا ہوگا، تیسری دنیا سے نکل کے منظر کو دیکھنا ہوگا۔ یہ روایتی بہتان ترازی سے نکل کر گورننس پر مناظرے کرنا ہوں گے۔ کچھ سالوں بعد ایک بڑے قبیلے کے غدار بننے، اس میں ٹوٹ پھوٹ دیکھنے اور پھر اسی قبیلے کو دوبارہ سے ماتھے کا جھومر بنانے کا طریقہ ترک کرنا ہوگا۔ نئی نسل کو سوچ کو سمجھانے کی ضرورت ہے اور نئی نسل کی سوچ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کسی ایک شخص کو تبدیل کرنے یا سمجھانے سے، رواج سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ عوام کو سمجھائیے، عوام کو بتائیے، عوام کو حقائق دکھائیے اور پھر فیصلہ عوام پر چھوڑیے اور پھر زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھیے۔ باخدا یہ طرز سیاست آپ کو بھی معراج بخشے گا اور ہمیں دنیا کے مقابل برابری سے کھڑا ہونے کا موقع دے گا۔ اب آتے ہیں ان خبروں کی طرف جو کل سے رپورٹ ہو رہی ہیں، جو مفروضات کے اوپر مبنی ہے۔ ایک ٹویٹ لندن سے ہوتی ہے اور اس کے بعد رات گئے ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی آنے والے دنوں میں الزام لگائے گی ایک خاتون کارکن جو زیر حراست ہے، وہ رہا ہوتے ہی ایک بڑا الزام لگائے گی کہ دوران حراست میرے ساتھ زیادتی کی گئی اور اس میں کچھ مخصوص افراد ملوث ہیں، اور اس کے علاوہ ایک رہنما کے رہا ہوتے ہی اس پر قاتلانہ حملہ کروایا جائے گا اور الزام حکومت پر ڈالنے کی کوشش کی جائے گی اور اس میں بین الاقوامی میڈیا کو شامل کر کے معاملے کو ہوا دی جائے گی، جس سے پاکستان کے تشخص کو مجروح کیا جائے گا۔ اور اس ضمن میں ایک آڈیو لیک بھی سامنے آ چکی ہے جس میں اس سے متعلق تمام حقائق ہیں۔ اب اس معاملے پر دوسرا رخ دیکھیے۔ دوسری سائیڈ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خاتون کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے، یہ ایسا کوئی بلنڈر مار چکے ہیں اور یہ خاتون سیاستدان کے کہنے پر ہوا ہے اور حملے والے معاملے کی پلاننگ حکومت خود کر رہی ہے اور اس کے لیے گراؤنڈ پہلے سے تیار کی جا رہی ہے۔ تو خدا کے لیے دونوں جانب والوں سے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، اگر کوئی بھی اس معاملے کو صرف سیاست کو چمکانے، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کر رہا ہے تو ہمیں بخش دیں۔ ہم نے بہت پراگندہ سیاست دیکھ لی ہے، ہماری نسلوں کو ہمارے بارے کوئی اچھی کاوش یاد رکھنے کے لیے چھوڑ جائیے۔ اور اگر ایسا بھی کسی جانب سے ہوا ہے جس کی دونوں سائیڈ سے بیان بازی ہو رہی ہے تو یاد رکھیے یہ ایک اور گھاٹی ہے جس میں ہمیں اس سے کسی کو بھی گرنا پڑے گا، اور خدا کے لیے بس کر دیں، مزید کتنا گرائیں گے؟ الزامات صرف ہوا ہی میں نہیں لگ جاتے، اس کے لیے میڈیکل بھی کروایا جا سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ جو الزام لگائے وہ میڈیکل کروانے سے انکار کر دے۔
مفروضات کی سیاست اور صحافت نے بہت کچھ دکھا دیا، اب ہمیں اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہوگی۔ اگر آپ کے پاس آڈیو لیک ہے تو اس کو منظر عام پہ لاتے۔ یہ اس طرح کے الزامات سے پاکستانی سیاست جس حد تک پراگندہ ہو چکی ہے، ہمارے دماغ جس حد تک کنج ہو چکے ہیں، ہماری آنکھیں جس حد تک پتھرائی جا چکی ہیں، ہمارے حلقوم سے نکلنے والے نعرے اب جس حد تک دب چکے ہیں، اس سے ہمیں مزید بخشوا دیجیے۔ ہم تو رفتہ رفتہ اس نہج کی طرف گامزن ہیں کہ جس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ سیاست بس اسی پہ ختم، صحافت بس اسی پہ ختم، معیشت بس اسی پہ ختم، اور لگتا یہ ہے کہ رفتہ رفتہ ہم خود ہی ختم ہو رہے ہیں۔ ہم ایک ایسے سفر پہ گامزن ہیں کہ جس سفر کی کوئی منزل نہیں ہے، بے راہ روی کا شکار ہو جائیں گے۔ پاکستان کو بلندی پہ کس طریقے سے لے کے جائیں گے؟ مذاکرات کی بات کا پھر سے امکان روشن ہونے لگا تو دوسری طرف سے بیانات یہ آنے لگے کہ مذاکرات نہیں کیے جائیں گے۔ میاں محمد نواز شریف نے کہا مذاکرات نہیں ہوں گے، پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما اور ہماری وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا مذاکرات نہیں ہوں گے۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ بات کرنے کا ماحول اور ایجنڈا ہوتا ہے لیکن مذاکرات کا یہ ماحول نہیں ہے۔ عمران خان نے جو کمیٹی بنائی اس سے کوئی مذاکرات نہیں کرے گا، تو پھر کس سے مذاکرات کیے جائیں گے؟ کل امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے میں نے بات چیت کی اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ماضی قریب کے اندر دونوں جانب ملاقاتیں کرتے رہے اور مذاکرات کی میز پر لا بٹھایا، اس سے زیادہ حفظدہ ماحول اب ہو چکا ہے، اس سے زیادہ نفرت اب جنم لے رہی ہے، اس سے زیادہ ماحول کو پراگندہ سیاست کی طرف اب لے جایا جا رہا ہے، اس سے زیادہ معیشت کی تباہی اب ہو رہی ہے، اس سے زیادہ ڈر اب پیدا ہو چکا ہے۔ تو یہ فضا کس طریقے سے سازگار ہوگی کہ آپ دوبارہ رجوع کریں گے؟ تو ان کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کی معیشت اس طریقے سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ پاکستان میں الیکشن واحد حل ہے، پاکستان میں کسی پارٹی کے اوپر پابندی لگا کے آپ اس پارٹی کو ختم نہیں کر سکتے۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ جنرل ایوب کے دور میں جماعت اسلامی کے اوپر بھی پابندی لگی تھی، تو کیا جماعت اسلامی کا خاتمہ ہو گیا؟ کیا ہمارے کارکن پاکستان کے اندر موجود نہیں ہیں؟ کیا ہمارے رہنما موجود نہیں ہیں؟ کیا ہماری تنظیم موجود نہیں ہے؟ کیا ہماری سیاست پاکستان کے اندر نہیں چل رہی؟ وہ یہ مانتے ہیں کہ کسی بھی جماعت کے اوپر پابندی اس کا حل نہیں ہوتا، لیکن وفاقی حکومت پابندی کے لیے بضد دکھائی دیتی ہے۔ لیکن وفاقی حکومت اگر پابندی لگائے گی اور یہ پابندی الیکشن کمیشن کے تھرو لگائی جائے گی تو اس پہ پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ کی طرف رجوع کرے گی۔ یہ معاملہ، ہم اس معاملات میں کیوں الجھ رہے ہیں؟ ہم پاکستان کی بہتری کے لیے ایک فیصلہ کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم اپنی سیاست کو کچھ وقت کے لیے روک کیوں نہیں دیتے؟ پاکستان میں سیاست کے لیے دہائیاں پڑی ہیں، آپ نہیں تو آپ کی نسلوں نے ہی سیاست کرنی ہے۔ ہم تو جی حضوری میں ہی زندگی گزارتے رہے، ہمارے بڑوں نے آپ کے بڑوں کی جی حضوری کی، ہم آ کے آپ کی جی حضوری کر رہے ہیں اور ہماری نسلیں آپ کی نسلوں کی جی حضوری کرتی رہیں گی۔ لیکن پاکستان کے لیے کچھ دیر تو سوچئے، کچھ دیر سوچئے، پاکستان کی بقا کے لیے سوچئے۔ پاکستان ہوگا تو آپ اپنی سیاست کر پائیں گے، جب پاکستان ہی نہیں ہوگا تو کس طریقے سے سیاست کر پائیں گے؟ خدا نہ کرے یہ میرے منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں یہ کبھی تعبیر بھی اس کی دیکھنے کو ملے، اتنی بھیانک تعبیر ہے اس کی۔ پاکستان کے اندر بہتری کے امکانات کو روشن کرنا ہے تو کارکن کی ذہن سازی کی ضرورت ہے، وہ ذہن سازی جو مثبت سمت میں ہے، وہ جو بہتان ترازی سے دور ہے، وہ جو دوسروں کے نظریات کو ہضم کرنے کے مترادف ہو۔ اس طریقے کی پاکستان میں سیاست ہونی چاہیے۔ لیکن بین الاقوامی سطح پہ منظرنامہ یہ بن رہا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہے، اور اسی سیاسی استحکام کے پیش نظر پاکستان میں معیشت کو استحکام نہیں ملنے والا۔ معیشت کو استحکام نہیں ملے گا تو پاکستان کے اوپر خطرے کے بادل پھر سے منڈلاتے رہیں گے۔ آئی ایم ایف کی ڈیل پاکستان کے ساتھ نہیں ہو پا رہی اور آئی ایم ایف کو منانے کے لیے پاکستانی حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ ابھی بھی یہ یقین دہانی کروائی گئی کہ آئی ایم ایف کو رام کر لیا جائے گا اور اس کی شرائط کو ماننے کے لیے ہم تگ و دو کر رہے ہیں۔ تو کون سی شرائط ابھی مزید ماننے والی ہیں؟ آئی ایم ایف نے تو آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ کائبر ریٹ میں اضافہ کر دیں، آئی ایم ایف نے تو آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیں، آئی ایم ایف نے تو آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ بجلی کی قیمت میں اضافہ کر دیں۔ آئی ایم ایف تو یہ کہتا تھا کہ آپ کو لیویز میں اضافہ کرنا پڑے گا اور اس سے جو پیسہ اکٹھا آپ نے کیا ہے وہ لیوی کا پیسہ آپ نے پیٹرولیم کے جو آپ کے ریزروز ہیں یا اس کا جو پورا سسٹم ہے اس کی تنصیبات کو بہتر کرنے پہ خرچ کرنا ہوگا۔
اس کا یہ ماننا ہے کہ آپ لیوی اکٹھی کرتے ہیں لیکن لیوی اکٹھی کرنے کے بعد وہ قومی خزانے میں شامل ہو جاتی ہے اور آپ اسے ترقیاتی فنڈز میں استعمال کر لیتے ہیں، تو آپ کو یہ کسی دوسرے طریقے سے استعمال کرنا ہوگی۔ آئی ایم ایف نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ شرح سود میں اضافہ کر دیں، آئی ایم ایف نے آپ کو یہ کہا کہ آپ اپنے ٹیکس نظام کو بہتر کیجئے، آپ اپنے ٹیکس نیٹ میں کے دائرہ کار کو وسیع کیجئے، آپ نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کے آئیں۔ لیکن آپ نے کیا کیا کہ جو پرانے ہی لوگ تھے انہی کے اوپر مزید دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ آئی ایم ایف نے آپ کو یہ کہا کہ ایک مخصوص طبقہ جس کا تعلق بڑے بڑے سرمایہ کاروں سے ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کیجئے اور ان کے اوپر سپر ٹیکس کا نفاذ کیجئے اور عام عوام کو ریلیف دیجئے۔ لیکن آپ نے کیا کیا کہ اگر اس طبقے کے اوپر ہم نے زیادہ دباؤ ڈالا تو وہ ہمارے مخالف ہو جائے گا، تو ان کے ساتھ تو رشتہ داریاں بھی ہیں، دوستیاں بھی ہیں، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہو، چاہے پاکستان مسلم لیگ نون کی یا پی پی کی حکومت ہو، جو بھی حکومت ہو ان کے ساتھ ان کی الیک سلیک اچھی ہوتی ہے، تو اس لیے ان کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دی گئی۔ اس کا خمیازہ کلی طور پہ ہمیں بھگتنا پڑا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے بارے میں یہ کہا جاتا رہا ہے کہ ہزاروں ارب روپیہ جو ہے وہ انہوں نے ایک ایسے طبقے کو دے دیا، 47,000 ارب روپیہ، جو طبقہ جو ہے پہلے سے خوشحال تھا لیکن انہیں قرضہ جات دیے گئے، اور اسی قرضہ جات کی مد میں صرف سود کی جو ادائیگی ہے وہ 17,000 ارب روپیہ ہمیں ادا کرنا پڑ رہی ہے۔ تو آپ ہی کے ساتھ وہ طبقہ ابھی بھی بیٹھنے کو تیار ہے، آپ کی حکومت ہے، آپ بٹھائیے انہیں ساتھ اور انہیں بتائیے کہ قومی خزانے سے آپ نے جو پیسہ لیا تھا وہ پیسہ آپ قومی خزانے کو واپس چاہیے، آپ واپس کریں، یہ ہماری شرائط ہے۔ لیکن آپ نہیں بات کرنا چاہتے، آپ صرف ایک بیانیہ رکھنا چاہتے ہیں اور اسی بیانیے کے گرد پاکستانی عوام کو گھمانا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے فیصلے کر لیجئے۔ بصورت دیگر پاکستان کے اندر جو معاشی پہیہ ہے یہ یوں ہی جام ہوتا رہے گا۔ فیصل آباد میں جس حد تک تباہی ہو چکی ہے، کبھی جائیے پوچھئے ان مل مالکان سے کہ ان کے حال کیا ہوئے، کبھی اس مل میں کام کرنے والے ایک عام شخص سے پوچھئے جو 12 سال ایک مل میں کام کرتا رہا اور پھر ایک دن مل کے دروازے پہ پہنچنے پہ اسے پتا چلا کہ مل کے آنر کی طرف سے یہ حکم نامہ جاری ہو چکا ہے کہ ہم اپنے پلانٹ نہیں چلا سکتے، ہم مزید پیسہ خرچ نہیں کر سکتے، تو آپ تا حکم ثانی گھر پہ بیٹھے رہیے۔ سوچئے کہ اس کے گھر کا چولہا کس طریقے سے چل رہا۔ آپ کو صرف ایک نوکری جاتی دکھائی دیتی ہے، آپ کو وہ 10 افراد نہیں دکھائی دیتے کہ جن کے پیٹ بھوکے ہیں، جو صرف اس وجہ سے گھر پہ بیٹھ گئے کہ باپ کمانے کے لائق نہیں رہا، جو اس وجہ سے صرف گھر میں بیٹھ گئے کہ باپ ہماری اسکول کی فیس نہیں ادا کر سکتا، جو اس وجہ سے بیٹیاں بیاہی جانے سے بیٹھی ہوئی ہیں کہ باپ وہ خرچے برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ ایوانوں میں بیٹھ کے، بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کر لیتے ہیں۔ آپ کو یہ لگتا ہے مشکل وقت ہے، گزر جائے گا، لیکن وہ مشکل وقت میں پاکستان کی 60% آبادی ہے جو اس مشکل وقت سے گزر رہی ہے، جس کے بے شمار مسائل ہیں، ان مسائل کے اوپر آپ توجہ نہیں دیتے۔ آپ کو کیا ہے کہ آپ کے پی ڈی ایم کے سربراہ اس وقت تھائی لینڈ گئے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں بات تو یہ تھی کہ وہ لندن گئے، میاں محمد نواز شریف صاحب سے ملاقات کریں گے، لیکن اب پتہ چلا کہ وہ نجی دورے پہ تھائی لینڈ گئے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف آپ یہ بات کرتے تھے کہ دوسرا جو ہے اسے اس دنوں میں ہائکنگ کی یاد آ رہی ہے، اسے یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستانی عوام کو کس نہج تک لا کھڑا کیا، پاکستان کے اندر کون سا منظرنامہ وضع کر دیا۔ لیکن اب آپ تھائی لینڈ چلے جائیں تو آپ کے لیے پاکستان کے تمام منظرنامے کلیئر ہیں، آپ کے لیے پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، آپ کے لیے پاکستان میں معیشت بہترین ہے، کیونکہ آپ کی سیاست پروان چڑھ رہی ہے، کیونکہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں منظرنامہ آپ کے حق میں ہو جائے گا۔ کیا اس طریقے سے پاکستان کی بہتری کے فیصلے ہو جائیں گے؟ کیا اس طریقے سے یہ تمام تر منظرنامہ جو ہے یہ آپ کے حق میں چلا جائے گا؟ کیا اس طریقے سے ووٹ بینک میں اضافہ ہو جائے گا؟ کیا اس طریقے سے وہ غریب جس نے اپنی بیٹی کو بیاہنا تھا اور اس کے لیے سونے کی خریداری کرنا تھی، لیکن سونے کی خریداری اس کے لیے خواب بنتا چلی جا رہی ہے، ڈالر کی قیمت میں اڑان اتنی آ چکی ہے کہ پاکستان کا معاشی منظرنامہ الٹ کے رہ چکا ہے، بساط ہی پلٹ دی گئی ہے۔ یہ سیاسی بساط پلٹنے سے زیادہ جو ہماری معاشی بساط پلٹی ہے اس نے پاکستان کو مشکل میں ڈال دیا۔ سوچئے کس نے ڈالا ہے، آپ دعوے کیا کر کے آئے تھے اور اس کے حقائق ہمیں کیا دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ مجموعی طور پر ملک میں ایک ہفتے کے دوران 1 تولے سونے کے بھاؤ میں 1200 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔
یہ دیکھنا یہ ہے کہ کن دنوں میں ہو رہا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کن وجوہات کی بنیاد پہ ہو رہا ہے۔ ہفتے کے اختتام پر قیمت 2,36,200 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ کاروباری ہفتے کے آغاز پر یعنی 22 مئی کو سونے کی فی تولہ قیمت میں 2,000 روپے کا اضافہ ہوا تھا اور اس وقت قیمت 2,37,300 روپے تک پہنچ چکی تھی۔ 23 مئی کو سونے کی قیمت میں 100 روپے کی کمی آئی، جس کے بعد وہ 2,37,200 روپے فی تولہ ہو گیا۔ 24 مئی کو سونے کی فی تولہ قیمت میں 600 روپے کا اضافہ دیکھنے میں آیا اور قیمت 2,37,800 روپے تک پہنچی۔ اگلے دن یعنی 25 مئی کو 1,800 روپے کمی دیکھنے میں آئی اور سونے کی فی تولہ قیمت 2,36,000 روپے ہو گئی۔ 26 مئی کو بھی سونے کی فی تولہ قیمت میں 250 روپے کی کمی آئی اور 2,33,750 روپے ہو گئی۔ ہفتے کے اختتام یعنی 27 مئی کو 450 روپے اضافے سے ملک میں ایک تولے سونے کے بھاؤ میں 2,36,200 روپے کا ریٹ دیکھنے کو ملا۔ اب یہ وہ منظرنامہ تھا، تو سوچئے کہ ان دنوں میں پاکستان میں سیاسی اتار چڑھاؤ کیا رہا۔ جس دن کی بات ہوئی 25 مئی دنیا بھر میں اتحاد کا ایک پیغام دیا گیا کہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ افواج پاکستان کے ساتھ ہے، دفاع پاکستان کو مضبوط کرنا چاہتی ہے۔ سونے کی قیمت نیچے۔ جب بات ہو رہی ہے مذاکرات کی میز پر بیٹھنا ہوگا تو دوسری طرف سے جواب آیا کہ ہم نہیں بیٹھیں گے، سونے کی قیمت زیادہ۔ یعنی اتار چڑھاؤ روزانہ کی بنیاد پہ صرف ایک بیان پہ آ سکتا ہے۔ اگر آج ہمارا وزیر خزانہ یہ بیٹھ کے یہ بات کر دیں کہ پاکستان میں جو ڈالر کی قیمت ہے وہ اپنی اصل حالت میں نہیں ہے، تو آپ دیکھیے کہ اگلے دن ڈالر کی قیمت کہاں پہ پہنچتی ہے۔ یہ ایک بیان یہ دیتے وقت سوچتے نہیں ہیں، یہ اتنا نہیں نظام رکھتے، اتنی نہیں عقل و فہم رکھتے کہ ایک بیان دیں گے تو اس کے اثرات کیسے پڑیں گے۔ صرف سیاست کی مضبوطی چاہیے۔ اسٹیٹ آف بینک پاکستان کے مطابق جو جاری کردہ اعداد و شمار ہیں، زر مبادلہ کے ذخائر 19 مئی کو ختم ہوئے کاروباری ہفتے میں 20.64 کروڑ ڈالر کم ہو چکے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 19 مئی تک 9.73 ارب ڈالر رہے۔ اسٹیٹ بینک کے ذخائر 11.89 کروڑ ڈالر کم ہو کر 4.19 ارب ڈالر رہ چکے ہیں۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے مارچ کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی 89 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی کرنے کا اندیا دے دیا ہے اور نیپرا کے فیصلے کے مطابق صارفین کو مئی کے بجلی کے بلوں میں اضافی ادائیگیاں کرنا ہوں گی۔ عوام کی جیب سے پیسہ نکلواتے جائیں، زر مبادلہ کے ذخائر کم ہوتے رہیں، اور آپ کا ہمسایہ ملک بنگلہ دیش، اس کی حالت دیکھیے جو آپ ہی سے الگ ہوا تھا۔ وہاں پہ زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ 30 ارب ڈالر تک ہیں۔ تو 30 ارب ڈالر اگر ان کے پاس ہے تو آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ آپ سے کس حد تک چھوٹا ملک ہے، اس کی آبادی آپ سے کس حد تک کم ہے، اس کے وسائل آپ سے کس حد تک کم ہے۔ تو سوچئے کہ غلطیاں کس نے کی ہیں اور غلطیوں پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کون کر رہا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔